Allah, wise people say beauty is skin deep. بیوٹی از اسکن ڈیپ. چلیں انشاءاللہ جتنا پہنچتا ہے. یعنی یہ جو اسکن کی موٹائی ہوتی ہے نا, اس کے نیچے سے بیوٹی سٹارٹ ہوتی ہے. یعنی باڈی, بندے کا اندر بیوٹی ہوتا ہے اصل میں. جو باہر اسکن ہے نا, دیٹس ناٹ ریئل بیوٹی. سو انڈرسٹینڈ دس وائل سلیکٹنگ یور لائف پارٹنر, یا جو محبت ہو جاتی ہے اس میں ان کرائٹیریاز کو پٹ ان کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا تحفہ لے سکیں اور جینون محبت اور رحمت پا سکیں. جزاک اللہ خیر. عمر بھائی آخری بات میں تو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بیوٹی از اسکن ڈیپ. دیٹس دا ریئل بیوٹی ایکچولی. جو آپ کی اسکن کے اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے نا, دیٹس ناٹ ریئل بیوٹی. اس سے ذرا تھوڑا سا اس کو کراس کر لیں اسکن کو. جتنی اسکن کی موٹائی ہوتی ہے نا, اتنی بس ڈیپتھ میں آپ کو بیوٹی مل جاتی ہے. تو وہاں بیوٹی ڈھونڈیں, یعنی انسان کے اندرونی بیوٹی ڈھونڈیں تاکہ آپ اللہ کی دی ہوئی جو تحفہ ہے مودۃ و رحمہ اور باقی بھی جو انعامات ہیں ان کے مستحق ہو سکیں. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر عمر بھائی. ناؤ طه ابن جلیل پلیز. جی آخری جو بھائی نے کہا کہ آپ سے کچھ ایڈوائزز شیئر کر دیں, وہ یہ کہ میرے بھائیوں, ہم سے لوگ کچھ پہلے گزرے اس دنیا میں, اسی گلوب پہ, اسی پلانٹ پہ, جن کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہم سے زیادہ تھی, جن کے پاس مال ہم سے زیادہ تھا, جن کے پاس اپرچونٹی ٹو کمٹ سن ہم سے زیادہ تھی. لیکن جب بھی ان کو موقع ملا گناہ کرنے کا, ان کو اس آیت نے روک دیا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا نا, اللہ اس کو 2 جنتیں عطا کرے. سلف کہتے ہیں کہ ہمارے جسم خواہشات سے کبھی کبھی تڑپ رہے ہوتے تھے, اینڈ بالکل خواہش ہمارے سامنے کہ ہم پوری کر دیں, لیکن ہمیں یہ آیت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ہمیں روک دیا کرتی تھی. مجھے اور آپ کو کتنی دفعہ گناہ کرنے کی جب خواہش ہوتی ہے, ہمیں یہ قرآن کی آیات ہوتی ہیں, وہ یہ آیات جہاں کہتے ہیں نا وہ تڑپ جائے کرتے ہیں. آپ کو معلوم, التنوخی اپنی کتاب میں الفرج بعد الشدہ, اس پہ لکھتے ہیں واقعہ کہ ایک جنرل نے ایک علاقے پہ حملہ کیا, اس کا انٹوراج, اس کی آدمی ساتھ تھی, اللہ اکبر. تو ایک گھر پہ آئے جس میں بہت خوبصورت خاتون تھی, she was all alone. تو اس ظالم جنرل نے اس پہ اٹیک کیا اور اس پہ اپنے آپ کو نافذ کرنا چاہا, بٹ وہ تقوی والی تھی تو وہ بڑا اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی. تو لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے نا اس کے نیبرز کو اور ساتھ والے لوگوں کو پکڑ لیا, اور وہ جنرل اس خاتون کو اکیلے کمرے میں لے گیا اور تمام دروازے بند کر دیے. اور جب اپنے آپ کو اس پہ نافذ کرنے لگا تو جب اس عورت کو سمجھ میں آ گئی کہ اب میں نہیں بچ سکتی, تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا رک جاؤ, وہ دروازہ تو بند کرو. تو اس جنرل نے کہا کون سا دروازہ, کہتی جو تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہے, اس کو تو بند کرو پہلے, پھر گناہ کرنا. ان کے جو دلوں میں نا تقویٰ بھر چکا تھا. میں اور آپ, انسان کا جو ایمان ہے نا, ہمارا جو اللہ سے محبت ہے, وہ آنکھوں کے آنسو جسٹیفائی نہیں کرتے. وہ پرائیویسیز میں جو ایکشنز ہیں نا, اصل وہ محبت شو کرتی ہے کہ میں اور آپ اللہ سے محبت نہیں کرتے ہیں. گناہ کرنے کے بعد تو ہر کوئی ہو لیتا ہے, یہ جسٹیفائی نہیں کرتی محبت کو. اصل محبت ہوتی ہے کہ میں تنہائیوں میں کیسا ہوں. عمر بن خطاب ایک شخص کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک شیپ ہرڈر کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا تھا. تو اس نے کہا, انہوں نے کہا ہمیں بکری دے دو. انہوں نے کہا نہیں میرے مالک کی, انی مملوک, میں تو سلیو ہوں. کہا کہ کوئی نہیں, پیسے رکھ لینا اور کہنا کہ بھیڑیے کھا گیا. تو اس نے پتہ کیا کہا, مالک کو تو میں وہ دوں گا, فماذا اقول للہ, اللہ کو میں کیا جواب دوں گا, یہ بھی مجھے بتائیں. ایک اور روایت میں آتا, اس نے کہا فَأَيْنَ اللَّهُ, اس سب کے بیچ میں اللہ کدھر ہے, آپ نے اللہ کو بیٹی جی نہیں دی اس میں. تو اتنے خوش ہوئے, اگلے دن مالک کے پاس گئے اور غلام خریدا اور تمام شیپس خریدی اور اس غلام کو آزاد کر دیا اور ساری شیپ اسے گفٹ کر دی. اور پتہ کیا کہتے ہیں, ہذہ کلمہ, تیرے اس ایک جملے نے نا اعتقدک فی الدنیا, اس نے جو دنیا میں آزاد کر دیا, وارجو اللہ ان تؤتیک یوم القیامہ, مجھے اللہ سے امید ہے کہ تجھے قیامت کے دن یہ
کلمہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا انشاءاللہ. ہم ویٹ کر لیں. آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. لائٹ چلی گئی ہے نہیں ہے. آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں, کھڑے ہو جائیں. بس ٹھیک ہے انشاءاللہ. سو جو بھائی قریب ہے ان کے لیے بسم اللہ. وہ یہ کہ یہ جو ہماری زندگی ہے نا یہ بہت شارٹ ہے, کچھ نہیں پتا کب ختم ہو جائے گی. تو اس زندگی کو اس طرح گزار کیجیے کہ کل جب ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کھڑا ہو نا, لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب, نہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا اور نہ کوئی حجاب ہوگا, تو ہم شرمندگی کا شکار نہ ہو بلکہ ہم پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. سو دا پوائنٹ آف دا میٹر از, ساری جو بات ہوگی جو کرکس ہے نا وہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کی تنہائیاں کیسی ہیں, میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق کیسا ہے. یاد رکھیے, اگر ایک ہمارے شیخ کہا کرتے تھے, ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے, اگر تم صحیح مسلمان ہوئے, تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہوئے, اور کوئی چیز اللہ کی محبت کے قریب آ رہی ہوئی, مال کی محبت, بیوی کی محبت, اولاد کی محبت, اور تم اللہ کے قریب آنا چاہتے ہو, اللہ سے تعلق مینٹین کرنا چاہتے ہو, اور وہ چیز اللہ کی محبت کے قریب آنا شروع کر دینا, اللہ تعالیٰ اس کو جان بوجھ کے توڑ دیں گے تاکہ تمہاری ساری محبت اس کے لیے خالص ہو جائے. اللہ وہ اولاد چھین لیں گے, اللہ وہ مال چھین لیں گے, اللہ وہ لڑکی چھین لیں گے تاکہ تمہاری محبت اللہ کے لیے خالص ہو جائے. تو وہ چیز الٹیمیٹلی چلی جائے گی ہمارے ہاتھ سے. سو دس ٹرائنگل بٹوین یو, یور وائف اینڈ اللہ از اے لو ٹرائنگل. اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے, یہاں پہ آپ ہیں, یہاں پہ آپ کی وائف ہے. جتنا آپ دونوں اللہ سے قریب ہوں گے آپس میں بھی قریب ہوں گے, اور جتنا آپ لوگ اللہ سے دور ہوں گے پاسبل نہیں ہے کہ آپ لوگ آپس میں قریب ہو سکیں. اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات بدل دے گا. سو سوال یہ کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیسے ہے. اگر تعلق ٹھیک ہے, اللہ پہ توکل کر کے بھی ہم رشتہ کر لیں گے نا, اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے گا اور برکت ڈال دے گا, اور ایسی محبت ڈال دے گا ہم امیجن کبھی نہیں کر پائیں گے. لیکن ہم نے آگے پیچھے کا زور لگا لیا, اور ہم نے فار ایگزامپل ہر ریسرچ کر لی کہ یار یہ فیملی کیسی ہے, اس کا ٹکس ہونے چاہیے, دین بھی چیک ہے, دنیا بھی چیک ہے, لینیج بھی چیک ہے, بٹ اللہ سے میں قریب نہیں ہوں, اس میں برکت نہیں ہوگی, اینڈ اٹ مائٹ اینڈ اپ والعیاذ باللہ ان اے بیڈ ٹرمز. اللہ آپ سب کا آنا قبول فرمائے, اور ہم سب کو ان پہ عمل کی توفیق دے. سب سے پہلے ہم سب کی نصیحت تھی, اور پھر آپ کی انشاءاللہ. میرا بلیس یو آل جی, بارک اللہ فیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر. تو بھائی اخوان, دس از ناؤ